کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربراہی میں اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے. یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراً بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا. یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد کہ پولیٹیکل ہیڈز آ کے ملے, ہمارے ایلائز آ کے ملے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے. لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ, اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا, کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملیں. یہ ملے ہوئے تھے ساتھ. تو جب ہم نے جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بوائے کاٹ کر دیا, کیونکہ شہباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جینوئن ہے, کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ان کو, اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور اسے اپنے اوتھ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے ایڈجرن کی تھی میٹنگ اسمبلی کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا. تب ان کو کم از کم اگر اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اوتھ کی خلاف ورزی, یعنی میری اوتھ کہتی ہے کہ آپ پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے, پاکستان کی سوورنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے, تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اس سے. تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی, کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں. اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر. ہم کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے, ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں, کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوورنٹی کے خلاف, ہماری آزادی کے خلاف. یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا. تو اس کے اوپر اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیئرنگ کریں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا, کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا. جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو. جنرل مشرف نے NRO دیا تھا جب کونڈالیزا رائس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بے نظیر کو اکٹھا کیا تھا. NRO تب ہوا تھا. یہ بیرونی مداخلتیں تھی ساری, جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے. 80,000 لوگ مروائے, اپنے ملک کو تباہی, خودکش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف, قبائلی علاقہ اجڑ گیا, $100 ارب سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا, وہ ایک دھمکی کی وجہ سے. اور جب اکٹھا کیا کونڈالیزا رائس نے بے نظیر اور مشرف کو تو NRO دیا, اس سے 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. تو آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے, ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا, اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا, تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم سربراہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے. وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا. تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے, یہ بیرون ملک سفارت خانے, کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے, کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملاقاتیں کی, اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہیں. ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے, ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں
بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی، وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھیں، ہمیں بھی یہ سارا پتہ چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی، ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی تھیں کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے جدھر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم۔ تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت، ہماری آزادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا ہے۔